ایک ہی قبر میں ایک ہی جگہ پر ایک سے زائد لوگوں کی تدفین کی جا رہی ہے، اس لیے کہ قبرستانوں میں اب جگہ ختم ہو گئی ہے۔ سب سے مہنگی جگہ کس قبرستان میں ہوگی کراچی کے؟ سب سے مہنگی جگہ وہ تو طارق روڈ والا قبرستان ہے جو کتنے کی ملتی ہوگی؟ وہ 2 لاکھ روپے میں دیتے ہیں۔ اللہ، ان ورنہ وہاں پہ 2 لاکھ۔ ہاں وہ بھی 2 ہیں ایک ہی قبر میں۔ اب اس کا مطلب زیادہ پھر رجحان اب یہی چلا گیا، خود بندے اپنے گھر کے فیملی وہ خود ہی اچھا کروا۔ اب کس قبرستان میں یہ فلور والا چکر زیادہ ہے؟ فلور سے مراد وہی کہ اسی قبرستان میں زیادہ اس میں زیادہ ہے، اسی- رش یہ نہیں زیادہ؟ ہاں ایک قبر میں ایک ہی انسان کو دفنایا جائے گا۔ قبر کے اوپر قبر بنانا، فلور بنانا، یعنی کئی منزلہ قبریں بنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ بھی حکومت کے ذمے ہے نا، لیکن گورنمنٹ اس بارے میں کچھ کرتی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کراچی کے پاپوش نگر قبرستان سے میں ہوں اقرار الحسن، اور آج کا یہ خصوصی پروگرام ہے کراچی میں قبرستانوں کی صورتحال کے حوالے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی کی آبادی جس طرح سے بڑھتی رہی، لوگوں نے فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر، تھرڈ فلور پر رہائش اختیار کرنا شروع کی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ قبرستانوں میں بھی لوگوں کی تدفین فرسٹ فلور میں، سیکنڈ فلور میں اور تھرڈ فلور میں کی جانے لگی ہے۔ ایک ہی قبر میں ایک ہی جگہ پر ایک سے زائد لوگوں کی تدفین کی جا رہی ہے، اس لیے کہ قبرستانوں میں اب جگہ ختم ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ٹیم سریام نے آج کا یہ خصوصی پروگرام مرتب کیا ہے کہ اس وقت قبرستانوں میں جگہ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور اس معاملے کا حل کیا ہے، ارباب اختیار کیا کر سکتے ہیں تاکہ تدفین کے معاملے کو آسان بنایا جا سکے۔ زندگی یقیناً پہلے بہت مشکل ہے، زندہ رہنا بہت مشکل ہے، لیکن مرنا بھی اب اس شہر میں کچھ آسان نہیں رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ کم سے کم اس شہر کے اندر ایک انسان کی موت آسان ہو جائے۔ کراچی کے قبرستانوں میں اب قبریں بھی کثیر المنزلہ ملنے لگی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شہر قائد کے پرانے قبرستانوں میں قبروں کی جگہ ختم ہو چکی ہے، لیکن مرنے والوں کے لواحقین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے پیاروں کو اپنے گھر کے قریب کسی قبرستان میں دفن کریں تاکہ فاتحہ کے لیے جانے میں آسانی ہو۔ وہ الگ بات کہ اکثر خاندان تدفین کے کچھ ہی دن بعد اپنے پیاروں کی قبر کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیتے ہیں۔ کیا کراچی شہر میں اب قبریں مختلف فلورز میں مل رہی ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ٹیم سریام کے نمائندوں نے کراچی کے پاپوش نگر اور سخی حسن قبرستان میں گورکنوں سے ملاقات کی اور ایک فرضی تدفین کے معاملات کو طے کیا۔ پاپوش نگر کے قبرستان کے گورکن نے بتایا کہ اب ایک قبر میں ایک سے زائد مردوں کی تدفین معمول کی بات ہے، اور واقعتاً قبر میں اب فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور کے حساب سے قبریں دستیاب ہیں۔ کوئی جگہ ہوگی کون ہے گورکن میں؟ یہ اپنی قبریں ہیں نہیں یار، یہاں جگہ تو دیکھو صاف جگہ ہے ہی، صاف بات ہے۔ صحیح۔ تو لوگ اپنی پرانی قبر میں رکھتے ہیں۔ آپ کا جنازہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارا قطر سے کل آئے گا صبح۔ کیا یہ ہے بھائی، یہاں قبر پہ قبر ہے، قبر کی میں فرسٹ فلور سیکنڈ فلور والا چکر ہے یہ میں ہے نا؟ آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہاں۔ ایک ہی خاندان کے تینوں اسی میں۔ یہ بات ہمیں بھی پتا ہے کہ اب وہ زمین کی جگہ تو ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جو بھی ہو رہا ہے قبر کے اوپر قبر ہی بن رہی ہے نا یار۔ پرانی قبر دیکھتے ہیں، جو سال میں 2 سال میں آنے والے سے لوگ ہیں، ہم اس میں رکھوا دیتے ہیں، ایک ہی میں تین ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے نا وحید بھائی کہ فرسٹ فلور ہے نا، یہی سمجھو آپ۔ یہی ہے نا، فرسٹ اور سیکنڈ یہی چکر ہو گیا یہی نا۔ چکر ہے۔ کیمروں کے سامنے چونکہ ہر شخص کھل کر بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے، لہٰذا ہم نے پاپوش نگر کے قبرستان کے گورکن کی گفتگو پہلے خفیہ کیمرے پر ریکارڈ کی اور پھر اپنے کیمروں کے ساتھ ان سے بات کرنے پہنچے تاکہ ہمارے پاس ان سے سوال کرنے کی کوئی بنیاد موجود ہو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وحید بھائی ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ کوئی 2 منٹ بات ہو سکتی ہے آپ لوگوں سے؟ اجازت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ شکر۔ اچھا، یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے یہاں پہ؟ کب سے ماشاءاللہ کر رہے ہیں؟ یہ باپ دادا سے کر رہا ہوں میں۔ باپ دادا سے کر رہے ہیں؟ اچھا، یعنی کتنی نسل ہوگی؟ یہ ہمارا تیسرا نسل ہے میرا۔ اچھا، اور یہ رہائش بھی پھر آپ لوگوں کی یہیں پہ؟ رہائش بھی ہماری ادھر ساتھ ہی ہے۔ اچھا، یہ ابھی آپ کا اسم گرامی؟ عبدالواحد بلوچ۔ اچھا واحد بھائی، مجھے بتائیے گا کہ یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ظاہر اب جگہ ہی نہیں ہے، ارد گرد کے لوگوں کا ظاہر ان کی ترجیح تو یہی ہوگی
کہ نزدیکی کہیں والد یا والدہ کی قبر ہو تاکہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آسانی سے ہم جا سکیں. اب آپ بتائیں ہمیں پریشانی کیا, آپ کو کیا مشکل ہوتی ہے, کیونکہ ہم جو سوال لے کے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن آپ سے لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ یار ہمیں ویسے بہت سے مشکلاتوں کا سامنا ہے, کیونکہ دیکھو قبرستان میں کوئی جگہ ہے نہیں, زیادہ تر جو ہے نا لوگ اپنے لواکینوں کے قبر پہ تفسین وغیرہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کیا مطلب کہ جو پہلے سے اپنی کسی کی قبر ہے اسی کے اندر, ہاں اسی کے اندر کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس میں یہ کہ 2-2-3 میتیں اپنی فیملی کے اپنے کوئی چاہے میجر ہے یا کوئی کرنل ہے یا کوئی پولیس ہے یا کوئی بھی ہے, وہ A to Z آپ کا میڈیا والا ہو یا کوئی, ہر بندہ سفارش میں لڑاتا ہوگا, کوئی پیار سے بات کرتا ہوگا. سفارش اس قبرستان میں لڑایا جاتا ہے جس میں جگہ ہو. ٹھیک ہے نا. کتنا پرانا ہے ویسے یہ تقریباً آپ سمجھ لو پاکستان بنا یہ قبرستان بنا ہے. اچھا. ہاں, اور یہ سب سے پرانا, اور عیسیٰ نگری اور یہ پاپوش اور میواشا قبرستان, یہ بہت جیسا پاکستان بنا ہے. وہ تو خیر میواشا قبرستان ہمارا ہے, وہ جدی پوچھتی ہے. ہمارا کام یہ 400 سالوں سے, آج سے نہیں ہے. اچھا, یہ تو خیر آپ کے پاس تو بڑی باتیں ہوں گی اور کہانیاں ہوں گی سنانے کے لیے, وہ ہم کرتے ہیں ذرا تھوڑی سی اور بھی بات آپ سے آرام سے. اچھا, آپ مجھے بتائیے کہ یہاں تقریباً کتنی ٹوٹل قبریں ہوں گی یا کتنا یہ جگہ ہے؟ یار یہ سمجھ لو 50 ایکڑ پہ یہ جگہ ہے. ٹھیک ہے نا, 50 ایکڑ پہ. اب یہ کیونکہ اگر آپ اس طرح کرو گے کوئی اس کا ریکارڈ یا کاؤنٹنگ ہے؟ ریکارڈ کاؤنٹنگ یہ سن 80 میں یہ سمجھ لو فل ہو گیا. اس کے بعد یہ کھانچے رہ گئے جو قبروں کے سائٹوں پہ, تو وہ یعنی جو جس طرح سے جو اس کا سمجھنا کہ ڈیزائن ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا 74 میں. 74 میں یعنی 50 سال پہلے وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا اصولاً. تقریباً اصولاً. اور جن کے اپنے لواکینوں کے باؤنڈریز وغیرہ تھے وہ تفتین کرتے تھے, کیونکہ ان لوگوں نے اپنے خاندان کے لیے وقف کر دیا تھا. یہ تھا کہ لوگ اپنا ایریا جو ہے اس کو باؤنڈری وال کر کے جی ہمارا. ہاں بالکل. اور اس سے کیا کرتے تھے, وہ پیمنٹ کرتے تھے پیمنٹ وہ KMC میں کرتے تھے. پہلے KMC میں کرتے تھے, اب تو خیر جگہ ہے نہیں زیادہ تر. اب بھی کوئی ایسا احاطہ باقی بچا ہوا ہے؟ احاطے بہت ہیں جو فیملیز نے اپنا کر کے رکھا ہوا. ہاں صحیح ہے نا. اور اس کے بعد جو جن کے نہیں ہیں ہمارے اور آپ کی طرح ہے, تو وہ ان کی اپنی جو پرانی قبریں ہیں, کیونکہ پاپوش ایک ایسی جگہ ہے کہ پرانا رہائش ہے. صحیح. کراچی کا جب اگر آبادی ہوا تو جب بننے کے بعد تو یہ کراچی وہ لیاری ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا گارڈن سے اس طرف جو ہوتا کہ یہ پاپوش جو ہے نا سن 60 میں وہ 61 میں یہ آباد ہو گیا, اپنے عروج پہ تھا یہ. تو اس زمانے سے یہ قبرستان ہے. تو اس زمانے پھر یہاں زیادہ تر لوگ جو ہے نا اپنی قبروں پہ جو ہے نا تفتین کرواتے ہیں. یہ ابھی خیر وہ جس طرح ہم نے کہا کہ قبر میں ظاہر ہے, تو پھر وہ کیا کس طرح سے تدفین ہوتی ہے؟ جو باقیات ہوتی ہیں پہلے وہ موجود رہتی ہیں؟ نہیں موجود کیوں نہیں رہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم اور آپ ایک انسان ہیں اور ہم نے بھی اللہ کے پاس جان دینی ہے. تو یہ کہ زیادہ تر جو ہے نا ہمارے اور آپ کی طرح جو اب کھانے والے لوگ ہیں, ہم لوگ تو صاف تو کھا نہیں سکتے. تو ہمارے جو جتنے اعضاء ہیں 80% تو انسان ویسے ہی پانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 20% اس کا جو ہے نا اگر ہے ہڈیوں کا, وہ جو ہے نا مٹی کھا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 1 کلو کا 1.5 کلو کا پوٹلا بنتا ہے. اگر کوئی تفتین کرواتا ہے اپنے قبر پہ تو وہ نیچے تفتین اس کو جو ہے نا تفتین سے پہلے جو حاضے ہوتے ہیں وہ اس کو 1.5 سے 2 فٹ نیچے تفتین کر دیتے ہیں. اچھا, یعنی جو باقیات ہیں ان کو کر کے مزید نیچے کر دیا اور وہ قبر اسی کی فیملی کے باقی لوگ ہو گئے. اللہ. اور بہت سے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار سلیپیں نہ کھولو. اچھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اوپر تفتین کرو. تو یہ قبرستان اسی وجہ سے اوپر ہائٹ ہو گئی ہے. اچھا اچھا اچھا, یعنی قبر کے اوپر قبر آ گئی. اچھا, اس کا مطلب یہ جو بات ہوتی ہے کہ وہ ایک فلور والا, وہ جس طرح یہ بات بھی کر رہے تھے واحد بھائی سے بھی, وہ نہیں فلور وائز ہی ہو گیا نا اس طرح سے. فلور وائز جو ہے نا زیادہ تر طارق روڈ میں چلتا ہے. گراؤنڈ پلس 1 2 3 جیسے ابھی ہم لوگ رہ رہے ہیں بیڑ بکریوں کی طرح. جیسے یہ فلیٹ میں اب 5 لوگ رہتے تھے, اب 50 لوگ رہتے ہیں اس میں, 50 فیملیاں. اب اندازہ کراچی کے قبرستانوں میں اب واقعی فلور وائز قبریں مل رہی ہیں. اب یہ معاملہ یار آپ بھی حل بتائیں نا واحد بھائی. کیا تقریباً 40 سال میں آپ نے جو اسکولوں میں پڑھے ہیں تو وہاں جو پلے گراؤنڈ تھے وہ کہاں گئے؟ نہیں, اب جو پارک میں آپ پارکوں میں کھیلتے تھے
कोई चाइना कटिंग बन गया, कोई हर आदमी आया अपना इधर उल्लू सीधा किया। मगर कब्रिस्तान अभी मैं और आप ही अगर अभी, ये तो अच्छी बात है कि आप ये सोच रहे हो कि यार इंसान ने जो है ना पैदा होना है 60-70 साल की उम्र ये में, उतना ही उसमें हम है जाना जितना जिंदा रहना है, उतना ही हम मरना भी है। बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस है इसकी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब ये मुझे वाहिद भाई बताइएगा बिल्कुल दयानतदारी से, यहाँ की बात करें कहीं की भी और बात करें, खर्चा जो है मरने के ऊपर, अब हम बात करते हैं कि यार जीने से मरना मुश्किल हो गया। एक आम आदमी जिसका इंतकाल होता है, शुरू से लेके इंतकाल के बाद वो मेडिकल का एक्सपेंस छोड़ दें जो अस्पताल वालों को देना है, जो एक आम आदमी के मरने पे कितना खर्चा होता है रफली रेशो बताएं, सही वाला जेन्युइन होता है। बिल्कुल मैं देखो, मैंने भी कल आके इधर ही मरना है और मेरे को भी 4 कांधों पे जाना है, 4 ड्राइवरों के साथ इधर आना है, ठीक है ना। अभी हमने इस भाई भी गवाह है कि मैंने कहा 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा है, वो भी क्यों तफ्तीन भी करेंगे। अगर किसी की कब्र टूटेगी ठीक है तो जाहिर सी बात है उसका मुरम्मत होगा और आपकी कब्र भी बना के हम देंगे। कराची का भाई सबसे महंगा कब्रिस्तान कौन सा? तारिक रोड वाला। बिल्कुल तारिक रोड, एक से बढ़कर एक वहाँ पे। वहाँ कितने की कब्र बनती होगी ऐसी आपका अंदाजा? 1.5 से 2 लाख रुपए का बनता है। और कम से कम अगर आप किसी MNA MPA का जो है ना सिफारिश ले जाओगे तो वहाँ तो 70-80 हजार में होता है। बस मिनिमम ये होगा, बस इससे ज्यादा करनी। अच्छा, मरना भी 1.5 लाख का पड़ेगा अगर उस एरिया में। अगर अभी क्या कर रहे हैं लोग, जिस तरह आपने कहा कि डेली का 4 या 5 हो रहा है, तो फिर बात तो इससे ज्यादा हो रही है। इलाका अपने कब्रों पे करवाते हैं, आज भी जो जिसका तफ्तीन हुआ है तो अपनी कब्र पे करवाया। और या फिर यहाँ से बाहर जाने का है कि दूर जो जिस तरह हाईवे पे कोई कब्रिस्तान बन रहे हैं, और पे कौन जाएगा? मैं अभी यहाँ एक मिसाल के तौर पे वो मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे हाईवे में अगर भेजा जाए तो मेरा पूरा दिन यहाँ से खराब हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग तो कहते हैं यार जुमे का नमाज पढ़ो और घर के करीब ईद है, पास फातिहा पढ़ जो है ना जाके कब्रों पे फातिहा पढ़ें और कुछ उनके लिए भी ऐसा सवाब हो जाए और हमारा भी भला हो जाए। ये मौजूद तो नहीं है, लेकिन चूंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इंसान जहन में आ गई बात कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल चल रहा है सिलसिला, और फिर वही कि लवाहिकीन की कब्रों में ही ज्यादातर। कोई ऐसी वाहिद भाई की बात, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज जो आपको या आपके जो साथ काम करने वाले हैं नहीं, देखिए ऐसा वाकया होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, मगर हाँ, क्योंकि जो जद्दी पुश्ती होते हैं वो इस बात को गुफ्त रखते हैं, क्योंकि उस कब्र में अगर आपका लवाकीन है तो आप नहीं आते हो 10-15 साल से। अगर हमने उसको खोल दिया कि हमने देखा कि अंदर वो बॉडी किस तरह का है, तो अब 15 साल गुजर गए हैं, 16 साल, कि ये इस तरह लगता है कि जैसे कि अभी ये इसको गुस्ल दे के लिटाया है, तो हम उसको बंद करते हैं, वो फिर हमारी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, हाँ, तो हम उसको जो है ना शेयर नहीं करते। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है और है। और जब हमारे बाप ने ये कहा है तो वो फिर हमारे दिल में जो है ना जमे। अच्छा, वो फिर उन्होंने भी निशानदेही की कि ये कब्रें हैं हाँ, जिनमें लोग देखें उनका कोई लवाकीन नहीं है तो उनके लवाकीन हम कब्रिस्तान वाले हैं ना यार, हम बन गए, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या था और उसको कब्र के अंदर देखो मुर्दा जानता है कि उसका हाल क्या है। बिल्कुल ठीक। राज रह जाती हैं आपके सीनों में कि किस कब्र का क्या हाल है, वो हम जो है ना शेयर नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये जो है अच्छा है तो भी नहीं कर सकते, बुरा है तो भी नहीं, गैर वो बंदे का और अल्लाह का मामला है, वो अल्लाह का मामला है और उसके बीच में हमें रखा है। और अगर हम अपने दिल में ये राज नहीं रखें, मुंह को जो है ना फट करके हम इस तरह करें, आप आए या फलाना है या ढिमकाना है, तो ये तो गलत बात है। सलामत रहे भाई, थैंक यू सो मच, सलामत रहे, शुक्रिया। अच्छा, अब ये बताओ, जिस तरह ये हमारा बंदा आके जिद कर रहा था आपसे, इस तरह कितने लोग हैं जो आके नहीं क्या कहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह का ज्यादा? हमने तो यह है, जैसे हमने कहा भाई आपकी अपनी, बोलते नहीं है, मैंने बोले जो भी करेगा तख्तियां तो 2 ही लगेंगी। आपने बोला कि आप बनवा खाओ या हम बनवा देंगे? हम बनवा देंगे, तख्तियां 2 लगेंगी। अच्छा, ऐसी कितनी कब्रें होंगी भाई जिसपे 2 तख्तियां उठ जाए सारी दिखा देता हूँ, यहाँ बैठे बैठे दिखा देता हूँ। नहीं, चलते हैं आपके साथ। ये एक ही खानदान के 3 है। भाई ये कितनी कब्रें इसमें? 11-12 हैं। 1 2 3 4 5 6 8 तख्तियां और इससे ज्यादा इसके अंदर। अल्लाह, अपनी कब्रों में रखवाते हैं। तो ये एक ही फैमिली के सारे लोग? हाँ, एक ही फैमिली के। और ये कितनी पुरानी होगी? तो काफी लग रहा है जैसे सन लिखे हुए 11 है, 2007 है, 2008 है, ये नहीं इसका मतलब 94 और ये नहीं आखिरी कब्र लग रही है जैसे कोई 15-20 साल पुरानी। वो कोने वाली। और ये लोग आते हैं इस तरह के? 2020 में वो शहीद हुआ था। अच्छा, ओके। वो लड़का, ये सबसे पुरानी अंजुम वाली 1963 की है। ये कब्र भी जो है ना, एक मिनट तख्ती दिखाएगा, ये दोनों क्या बहनें हैं, क्या है? एक ही घर की बहू है। अच्छा, एक घर की बहू है। ये अच्छा, ये भी अहाता है किसी का?
لیکن وحید بھائی یہ میرے سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس طرح اچھا لیکن یہ بھی قبریں ہی یہ ہیں نا؟ قبریں نہیں ہیں وہ اور نہیں نشانی سے بنائی ہے, یہاں باکس بنے ہوئے ان کے نا, جیسے دفن کرنا ہوگا تو ایک باکس کھول دیتے ہیں. اچھا ادھر آ تو جائے. یہ ان کے پاس کیا ریکارڈ ہے کہ ایم سی کا کہ انہوں نے پیمنٹ کی ہوئی ہے؟ ہاں اچھا جی, وہ بھی دونوں خواتین ہی ہیں ماں بیٹی اور یہ نہیں یہ دونوں بہنیں ہیں. ارے میرا دونوں بہنیں بہنیں ہیں, یہ دونوں بہنیں ہیں. الگ ہے نا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی یہ جگہ ان کی نہیں ہے, ان کی یہ ہے نا اری والی ہے. اس میں بھی ایک قبر میں 2 لوگ دو ہیں, دیکھ لیں. یہ کون, یہ بھی آپس میں کچھ یہ آپس میں ہمارے نام نمات کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ادھر آئے, ایک ہی قبر میں 3 ہے. ہاں نام دیکھ لو نیچے. اچھا, لیکن یہ قبریں وہی میں دیکھ کے سوری معاف کیجیے گا, یہ لگے ایسا رہا ہے کہ یہ اب یہ تو یہ نہیں کافی پرانی ہے نا, یہ ایسا نہیں کہ پرانی اسی طرح. ہاں 2-4 سال پر کافی عرصے سے پھر ایک سے زیادہ لوگوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنے کا چل رہا ہے سلسلہ. نہیں اس طرح نہیں ہے, جیسے ایک دفن ہوا نا, ہاں جی, جگہ بالکل جو کانچے ہوتے, پہلے کانچے تھے قبروں کے کناروں میں, کانچے ہوتے 2-2 فٹ کے, وہاں دفنا کے, اس کے بعد وہ بند ہو گئے تو ان کو ہم نے منع کر دیا, تو انہوں نے اپنی جگہ پہ رکھنا شروع کر دیا. اب ان کا جب بھی ہوتا ہے نا, کبھی اس پہ رکھتے ہیں, کبھی اس پہ رکھتے ہیں, کبھی اس پہ رکھتے ہیں, جس سے پرانا ہوتا ہے اس پہ رکھتے جائیں گے. اللہ, جگہ ختم ہوگا اسی طرح کریں گے. کتنے فیصد باؤنڈریز میں ہوں گی اور کتنے فیصد کھلی قبریں ہوں گی؟ باؤنڈریز کم ہے لیکن کم سے کم یہاں 15 سے 20% باؤنڈری ہے. اچھا چلے, تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے, لوگوں کی مشکلیں اتنی آسان. جس طرح واحد بھائی نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک بات ہے, پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں اور جب لوگ آتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ حل. یار آج کی بات ہے نا, پیسے نہیں تھے, بولے ہم 10,000 دیں گے, ہماری قبر پہ رکھوا دو, ہم نے کر دیا, دفن کر دیا. صحیح بات. اچھا ویسے جینون خرچہ کیا ہوتا ہے؟ 14,500 تدفین سے لے کے اور سارا. ہاں اپنی قبر میں ڈالو, گورنمنٹ فیس ہے 14,500 سے 1,000 زیادہ مت لینا. ٹھیک ہے, اور اس میں تدفین یعنی کھدائی تدفین بنانا جو بھی ہے, سارا اس کے اندر. اوپر جو کام وہ کرائے گا, بنائے گا, ماربل لگائے, سونا لگائے, چاندی لگائے, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. بہت مہربانی, سلامت رہے. کراچی کے سخی حسن قبرستان میں بھی قبریں فلورز کے حساب سے مل رہی ہیں اور یہاں بھی ایک ایک قبر میں 3-3, 4-4 مردے ایک ایک فلور کے حساب سے دفنائے جا رہے ہیں. یہاں بھی ہمارے نمائندے نے خفیہ کیمرے پر گورکن سے بات کی تو وہ بھی پہلے سے موجود قبروں میں مردے کی تدفین کے لیے تیار تھا. کس ٹائم تدفین کرنی ہے؟ کل ہی کریں گے. یہ جگہ یہ تو ایک قبر ہے نا. اچھا, یہ تو وہ فلور لگ رہا ہے کوئی, فرسٹ سیکنڈ. ہاں یہی ہے نا بھائی, ایسی ہے. آپ رائٹ ہو اپنی جگہ, ایک تو سب سے نیچے نیچے ٹھیک ہے, ایک وہ قبر ہے, وہ قبر ہے, دوسری یہ آ گئی. اب یہ دیکھیے قبر یہ یہاں ہے. ٹھیک ہے, لیکن قبر کے اوپر قبر ہے نا. ہاں. اچھا, سیکنڈ فلور کہاں مل سکتا ہے, میں یہ بتائیں. سیکنڈ فلور کیونکہ اوپر ہوگا نا وہ. ارے سوری, یہاں آپ کو شادمان والی جگہ ہے, یہاں پہ کہاں تک ہے یہاں پہ سیکنڈ تھرڈ ایسی ہے. ایسے ہی ہے نا. ہاں. عامر بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے جی. وہ فرسٹ سیکنڈ چل ہی رہا ہے نا یار. چل رہا ہے نا, ہاں. ڈبلنگ تو چل رہی ہے, ڈبلنگ تو چل ہر رہی ہے. جگہ پہ چل رہی ہاں, ہے. صحیح. یعنی نیچے ایک دفن ہے, ہاں. اوپر بھی ایک دفن ہو گیا, بس. ایسے ہی ہے نا. اوپر فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ اس کے اوپر بنا دو گے نا, مطلب اس کے آتے نہیں ہیں کیا, نہیں, یہ اس کے اوپر بناؤ گے. ہاں بس سمجھ گئے. ہم کیمروں کے ساتھ اس گورکن کے پاس پہنچے تو اس نے بھی بتایا کہ لوگ یا تو پہلے سے مدفون اپنے پیاروں کی قبروں میں ہی اپنے نئے مردوں کی تدفین کروا رہے ہیں, یا پھر سب کی خواہش ہے کہ ان کا پیارا ان کے اپنے علاقے کے قریب والے قبرستان میں دفن ہو, چاہے پہلے سے موجود کسی قبر ہی میں اس کی تدفین کر دی جائے. ٹھیک ہے, خیریت سے. کیا نام ہے آپ کا؟ عامر. عامر بھائی 2 منٹ ملیں گے آپ کے؟ جی جی بالکل. ابھی یہ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ جگہ ہے ہی نہیں قبرستانوں کے اندر. بالکل سر. تو ابھی کیا مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں؟ لوگ تو آتے ہوں گے یہاں, ارد گرد والوں کا عمرہ تو یہی ہوگا کہ ہمارے پیارے یہیں دفن ہو. زیادہ تر جو ہے نا سر اپنی قبروں میں زیادہ لوگ کروا رہے ہیں. اچھا, جن کی سمجھو اپنی قبریں ہیں. اپنی صحیح سے مراد ہے کوئی رشتہ دار پہلے سے دفن جیسے ہے. والد ہے, والدہ ہے. صحیح ہے. یعنی یہاں کوئی نزدیک ایسی قبر ہوگی جس میں ایک میں 2 یا 3 ہاں پہلی ہے, والے؟ یہ سامنے پڑی ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں کروا کے نا تو اسی بھی تفصیل کروا دے. والد ہے, والدہ کا انتقال ہوگا تو اسی میں جو ہے نا کھدائی کروا کے. ٹھیک ہے, یعنی رشتہ داری جی. کے اندر. مگر اب یہ کہ نئی قبر کے لیے جگہ جو نئی قبر ادھر ہوتی تو حال نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ کوئی نئی قبر نکل سکتی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ بنی ہے نا, یہ دیکھیں اس میں بھی 2 ہی لوگ ہیں. ہاں, اور یہ ساتھ بھی جو ہے نا یہ جگہ بنائیں گی قبر کی. ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کا نام سوری کیا بتایا تھا؟ عامر. عامر بھائی, اب یہ جو
اونچا ہوتا جا رہا ہے, جی. اس کی کیا وجہ ہے قبرستان کو؟ اس کی وجہ سر یہ ہے کہ قبریں جو ہے نا اب وہاں سے اونچائی ہوتا ہے, یہ جو ہے نا حصہ نیچے جاتا جا رہا ہے. دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے اب ساتھ والا قبر والے اٹھاتے ہیں نا تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہماری قبر نیچے کیوں ہے, صحیح ہے, تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھا سارے اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اوپر وہ ایک اونچے سے اونچا گھر جیسے بنتا تھا, اب قبر بھی اونچے سے اونچی بنتی ہے. اچھا یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک قبر میں ایک ہی فیملی کے اگر زیادہ لوگ تدفین ہو رہی ہے تو وہ نارملی کرتے ہیں کہ اس قبر کے اوپر قبر بنا دیں. جی بالکل, تو یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا. قبر کے اوپر یوں قبر بناتے ہیں کہ اگر فرض کیا اگر نیچے مردہ سلامت ہو تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ان کے لواکین جو وہ خود ہی آتے ہیں خود ہی دیکھتے ہیں سارا کچھ. اچھا جی, ان کو کروا کے اپنا نیا کوئی کیا کرتے ہیں وہ جو باقیات ہوتی ہیں ان کو کیا مزید نیچے دفن کر دیتے ہیں؟ ہاں وہ تو آپ کو پتا ہے 3 فٹ کھڑا کر کے جو ہے نا نیچے مٹی ڈال کے, اور پھر ان کا اپنا ہی کوئی پیارا جو ہے. ہاں. تو کیا اب جس طرح یہ آپ بتا رہے تھے ان کو یہ جو پوچھیں گے میں وہی بتا, میں آپ کو بہت بڑا نہیں ہم اصل میں اس پرابلم کو ہم کوئی لڑائی میں نے ان سے کہا بھی, لیکن یہ کیا تھا, یہ والا معاملہ کیا تھا 2015 والی قبر کا؟ 15 والی کا مسئلہ یہ ہے سر, یہ میں نے اس میں تقریباً 6 7 8 سال کام کیا. اچھا صحیح ہے, ان کی 6 قبریں ہیں. اوکے ٹھیک ہے, تو میں ان کو جب بھی فون کرتا تھا تو مجھے ایک ہی بات بولتے تھے کہ ہم لوگ امریکہ میں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو جہاں ان کی وائف اٹھاتی تھی کال, جہاں ان کے بیٹے فون پہ گالیاں دینے شروع ہو جاتے تھے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی بھی میرے گھر پہ ڈائری پہ نمبر موجود ہے. تو یہ جو جن کے نمبر پہ آپ کال کرتے تھے ان کے کیا لگتے تھے, کیا لگتی تھی؟ یہ دادی پتہ نہیں عبران کیا بڑا تھا نام, والدہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور ان کی والدہ والد صاحب کی وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی تایا کی بھی ہے, اور میرا خیال ہے وہ ماموں کی. باقی قبروں پہ آتے ہیں لوگ ان کی فیملی والے؟ نہیں آتے, کوئی نہیں آ رہا. کتنے سالوں سے نہیں آ رہے؟ تقریباً یہ 5 سال ہونے والے, 3-4 سال ہونے والے. تو اب کتنے عرصے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس قبر کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے؟ 3 سال. 3 سال میں اگر کوئی نہیں آیا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب نہیں آئے گا؟ آتے ہی نہیں ہے نا ہمارے سامنے. عید و شبرات میں جیسے لوگ آتے ہیں تو وہ ہماری نظروں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ مجھے عامر بھی بتاؤ کہ ہم وہی بات کرتے ہیں نا کہ زندہ رہنا تو مشکل ہے اس شہر میں, مرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں رہا. حقیقت بات. اب یہاں پہ اگر سخی حسن میں کسی نے تدفین کروانی ہو تو اس کا مرنے کے بعد کا تدفین کے سارے مرحلے ختم ہونے تک کا ٹوٹل کتنا خرچہ ہوتا ہے, ساری چیزیں ملا کے بتانا آپ نے. یعنی ایک آدمی کو مرنے کے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے سر, دیکھو یہاں 35 بھی چل رہے ہیں, اچھا 40 بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جگہ کا حساب ہے. ٹھیک ہے, کہ ٹھیک ٹوٹل آپ اگر سمجھو بنا کے ہم دیتے ہیں, سمجھو ان کو بن جاتا ہے 1 میں بھی پڑ جاتی ہے, 1.5 میں بھی پڑ جاتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں اب یہ ماربل لگا. اچھا یہ پھر وہ جتنا ایکسٹرا اس کے اوپر لگاتے ہیں وہ خود سب سے مہنگی جگہ کس قبرستان میں ہوگی کراچی کے؟ سب سے مہنگی وہ تو طارق روڈ والا قبرستان ہے. کتنے کی ملتی ہوگی وہ 2 لاکھ روپے میں دیتے ہیں. اللہ, ان مرنا وہاں پہ 2 لاکھ. تو یہاں کچھ آپ کو ویسے اندازہ ہے کتنی قبریں ہوں گی اس پورے قبرستان میں؟ سر اگر ایسے آپ نہیں نمبر نہیں گنتی نہیں ہے, کتنی جگہ پہ ہے یہ بھی آپ تو مجھے خوشی اتنی انٹرویو میں مجھے نہیں یقین. آپ سے اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا عامر بھی آخر میں مجھے بتائیں کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ چاہے کسی فیملی ہے یا ویسی قبر کو آگے پیچھے کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز, میں انسان ہوں نا تو اب اپنی آخرت سوچتے ہیں, اپنی موت سوچتے ہیں, تو آپ بتاؤ کیا آپ پھوکو والی سرکار کے پاس پہنچ گئے ہو. آپ کی تو میں کوئی ویڈیو ہر ویڈیو آپ کی دیکھتا ہوں. تو کوئی ایسا واقعہ ہے, ایسی چیز جس سے ہمیں تھوڑا سبق ملے یا کوئی ایسی چیز آپ بتاؤ نا. ماشاءاللہ سے بہت ہیں جو بارشوں میں قبریں گرتی ہیں نا. اچھا, ہم نے ایسے دیکھیں صاف ستھرے بالکل 35 سال پرانی قبریں ہیں, اور ہم نے اس کے اوپر ابھی تک میں کام کر رہا ہوں. کوئی ان کے علاوہ کی نہ تو کوئی پیسے, آپ اس کو اپنی طرف سے اپنا سمجھ کے کہ اللہ کے صدقہ جاریہ ہے. اور بالکل ایسا لگتا ہے بالکل کہ ابھی تفسیر کر کے گئے. زندہ باد. تو ایسے واقعات دیکھ اب یہیں پر ہیں قبریں, یہیں پہ کھڑا ہوں, یہیں پر ہیں. اچھا اب آپ کے لیے اتنی روزانہ کی تعداد میں لوگوں کو دفن کرنا, قبریں کھودنا, آپ کے لیے موت یا مرنا کیا, آپ کو سوچ کے کیا لگتا ہے اپنے بارے میں؟ ہم سب نے جانا ہے اللہ کے پاس ایک وقت. دیکھیں آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ میں تو بھائی ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہوں الحمدللہ. اچھا, ہر قبر کے ساتھ یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے. ابھی ویسے گورنمنٹ نے بند کر دی ہے تدفین حکومت کی طرف سے؟ وہ تو کب سے بند, کب سے, کس سال سے؟ 2006 سے. 2006, اور وہ میرے خیال 1974 سے شاید پاپوش والا. ہاں, تو ہمیں کوئی ایک آپ قبر ایسی دکھائیں نا جس میں ایک میں فیملی کے زیادہ لوگ ہوں. ہاں جی, آپ کہہ رہے تھے نا کسی آ جائیں. اچھا, اب جس طرح یہ جگہ ہے کسی وقت اس کو بھی یہاں کیا جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ قبر ہے یہاں پہ نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے کوئی بہت عرصے سے یہاں پہ بھی 2 جگہیں نکل سکتی. دیکھیں نا پیچھے خالی ہے پوری. ہاں یہ بھی نکل سکتا ہے, یہ بھی ایک طرح سے استعمال ہو سکتی ہے کبھی. یہ اچھا جی, اس میں بھی ہاں 2 ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں. اس طرح کی کتنے فیصد قبریں ہوں گے اور بھی یہاں پہ؟ اچھا یہ بھی 2 والے ہیں. ہاں یہ دیکھیں نا اوپر سلیب رکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, یہ پرانی والے بھی ہیں اور نئی بھی ہیں. اوکے صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور آگے بھی بہت ہیں, اور یہ دیکھیں ادھر ہیں.
देख लें, ये अभी आई हैं, ये दोनों देख लें, वो भी दो हैं, और ये दो तो ये भी दो हैं, हाँ एक ही कब्र में, वो भी दो हैं। हाँ वो भी दो हैं एक ही कब्र में। तो अब इसका मतलब ज्यादा फिर रुझान अब यही चला गया। खुद बंदे अपने घर के फैमिली वो खुद ही अच्छा, करवा। अब किस कब्रिस्तान में ये फ्लोर वाला चक्कर ज्यादा है? फ्लोर से मुराद वही कि इसी कब्रिस्तान में ज्यादा, इसमें ज्यादा है, इसी- रश ये नहीं ज्यादा। हाँ। हाँ। तो आपके ख्याल नहीं, फ्लोर से मुराद वही कि एक ही कब्र के एक ही में दो लोग अगर हो रहे हैं। जायज भी नहीं है। हमारे जहन के मुताबिक ठीक है, अल्लाह का हुक्म ये नहीं है कि उसको सलेबों पे रख दी जाए मैयत। नहीं लेकिन अब फैमिली के जो लोग हैं वो नॉर्मली यही करते हैं ना कि कब्र के ऊपर ही बना दें। मिट्टी का सपोर्टर करना चाहिए। ठीक है, उसके बेशक उसको तोड़ दो, उसको मिट्टी में मिट्टी ये की अच्छी अमानत बात- है, ये मिट्टी बात- में ये मिला बात- दो ये बात उसको। ठीक कह रहे हैं। तो बाकी रही कि ये लोगों के एक जहन में जो है ना ये भूत सवार है कि हमारा परदादा, हमारी अपनी कब्रें नहीं है, हमारे बड़ों की कब्रें, हमें दादा की याद नहीं है, दादी की याद नहीं है, माँ बाप की है, जब तक हम हैं देख रहे पर हैं। तीसरी नस्ल हमारी तो औलाद नहीं उसको भी नहीं याद आएगी, रहेगा। हमारी हाँ। औलाद नहीं आएगी, ठीक है। याद नहीं रहेगी। कब्र का नाम ही मिट जाना है। तो करना भी यही चाहिए कि जो मिट रही है उसको खोद के दूसरा डाल सकते हैं, क्योंकि दूसरे का हक मार रहे हैं ये लोग। तो जो लोग आते हैं जो अपनी मर्जी से करते हैं वो उलमा से बात करके आते हैं, ज़ाहिर अपना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो सरकारी हमारे जो ठेकेदार हैं सही है, वो बाकायदा का वो फॉर्म होता है, वो उनको बोलते हैं कि भाई आप ये लिख के दो कि हम अपनी कब्र में। अच्छा, वो बाकायदा फिर वो लिख के क्योंकि ये लीगल अनलीगल काम नहीं है ना, लीगल समझ गया हूं मैं। ठीक सही है, है, वो सरकारी क्योंकि वो बना हुआ होता और है फर्ज पर्चा। करें किसी का रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैनेज करते हैं। वो मैनेज होता है। आपको पता है कि कब्रिस्तान हो तो जगह ना मिले, ये कभी हो सकता है। चले, अल्लाह आपको सलामत। मेहरबानी जी, शुक्रिया। काम तो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये बात ठीक है। जिंदगी खत्म नहीं हो बिल्डोजर सकती चाहे इंसान की। जितना भी कुछ कर लें, मगर कब्रिस्तान कभी भी बंद नहीं हो सकते। कब्रें दफन होना ही है लोगों ने। रोज़े क़यामत तक कब्रिस्तान खत्म नहीं होगा। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सिलसिला चलता रहेगा, कब्रिस्तान कोई खत्म नहीं कर सकता। चले, सलामत। मेहरबानी। और भाई वन अगेन शुक्रिया, खुश रहे। कराची में शहर के अंदर वाक़े कब्रिस्तानों में जगह की कमी और एक कब्र में एक से जायद मुर्दों की तदफीन अब एक हकीकत है, लेकिन इस तर्ज की तदफीन के हवाले से मुख्तलिफ मकातिब के उलमा की क्या राय है, ये जानना बहुत जरूरी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कब्र में दफन करने के अहकाम के हवाले से शरीयत में मुस्तकिल जो है वो इस हवाले से कायदे कानून मौजूद हैं। आम तौर पर कायदा यही है कि एक कब्र में एक ही इंसान को दफनाया जाएगा। अलबत्ता जहाँ जंगी सूरत हाल हो, जैसे कि मौजूदा सूरत हाल में हम फ़लस्तीन वगैरह में देख रहे हैं कि इज्तिमाई क़बूर बनाई जाती हैं, तो उस हवाले से चूँकि उन्वान सानवी है और वहाँ पर हुक्म चूँकि तब्दील हो गया है, जंगी कैफियत है कि कब्र बनाना मुमकिन नहीं है, शहर के शहर तबाह हैं, ऐसी सूरत में उन्वान बदल जाएगा। मगर आम तौर पर शहरी ज़िंदगी में जहाँ हम जी रहे हैं वहाँ कोशिश ये की जाए कि एक कब्र में एक ही मैयत को दफन किया जाए। एक से ज़ायद मैयत को एक वक्त में एक ही कब्र में दफन करना जो है वो जायज़ नहीं होगा और ऐसा करना खिलाफ शरीयत होगा। कब्र के ऊपर कब्र बनाना, फ्लोर बनाना, तो बहरहाल ये यूँ समझ लें कि जो कब्र के तकाज़े हैं या इंसान को दफनाने के तकाज़े हैं उसके ख़िलाफ़ है। मिसाल के तौर पर कहीं पर खुदा न खास, देखिए बिल्डिंगें गिरी जाती हैं ना, बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे गिरी जाती हैं, हमें ख़बरें भी आती हैं कि फ़लाँ बिल्डिंग जो है वो ज़मीन बोस हो गई। खुदा न खास्ता कहीं ज़लज़ला आता है, कोई ऐसा मामला, तूफ़ान का मामला, या खुदा न खास्ता ज़मीन नीचे की तरफ धंसती है और जो फ्लोरिंग आपने बनाई हुई है और वो टूट जाए तो कब्रों की बेहरमती होगी ना, मुर्दों की बेहरमती होगी। तो वो चीज़ जो इंसानी हुर्मत के ख़िलाफ़ हो या मुसलमान की हुर्मत के ख़िलाफ़ हो तो उसके ख़िलाफ़ वो कदम नहीं उठाना चाहिए। एक ही फैमिली के मुख्तलिफ अफराद को एक ही कब्र में दफनाने का ये जो रिवाज सा चल पड़ा है, याद रखें कि शरीयत इस्लामिया में इसका कोई ख़ास तसव्वुर नहीं है। कब्रों को मुख्तलिफ फ्लोर्स के अंदर तब्दील करना, यानी कई मंजिला कब्रें बनाना, ये शरअन जायज़ नहीं है। इकरार हसन भाई और जिस तरीके से सरेआम की टीम मुख्तलिफ इशूज़ पर, चाहे समाजी हों, कौमी इशूज़ हों, माशी इशूज़ हों, जिस तरीके से इस पर बेहतरीन और सेहतमंद प्रोग्राम्स एक इत्तेदाल में रहते हुए मुनक़िद करते हैं, यकीनन ये लायक़ तहसीन है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम्स को आला सतह पर इस हवाले से भी लेना चाहिए कि इसमें जो गुजारिशात उलमा की, एक्सपर्टीज़ की आती हैं, उसको लेकर ग्राउंड पर उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए बहरहाल जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको आगे आना पड़ेगा। सरेआम की टीम इस हवाले से लायक़ सताइश है कि इतने अहम मौजू पे, जो शरई मौजू है और इसका हमारी आखिरत से, दुनिया से, दोनों से ताल्लुक़ है, इस पे लोगों की इस पे जो है वो उनको मुतवज्जे किया। ये मुआशरे में उन इश्यूज़ को कि जिन इश्यूज़ को कोई नहीं देखता, कोई उठाने की कोशिश नहीं करता या हिम्मत नहीं करता, तो हमारे इकरारुल हसन साहब जो है वो उन इश्यूज़ को उठाते हैं
اور معاشرے میں ایک اویئرنیس دیتے ہیں. جیسے قبروں کا معاملہ ہے, اس پر میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی پروگرام کر رہا ہو, لیکن انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. جناب بھائی اقرار الحسن صاحب نے اس اہم ترین مسئلے کے بارے میں جو یہ کمپین کی شکل کے اندر ماشاءاللہ یہ مسئلہ اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کار خیر ہے اور نیکی کا کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی, عام انسانوں کی بہت بڑی کلیدی بنیادی ضرورت ہے. حکومت کو اس کی طرف فوری طور پہ متوجہ ہونا. یہ تھا آج کا سرعام. میرے اپنے لیے بھی بہت حیران کن انکشافات تھے. شہر قائد میں جہاں زندگی بہت مشکل ہے, وہاں مرنا شاید زندگی سے بھی زیادہ مشکل ہے. پچھلے 75 سالوں میں اس ملک کے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار لوگوں کو آسانی سے زندہ رہنے کی سہولت تو نہیں دے سکے, لیکن بدقسمتی سے لوگوں کو آسانی سے مرنے کی سہولت بھی نہیں مل رہی ہے. کاش کہ اس ملک میں ہم زندہ رہنے والوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں مرنے والوں کے حقوق کی بھی پاسداری کر سکیں. اس شہر کے قبرستان, میرے چاروں جانب پھیلی ہوئی قبریں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. آپ اس ملک کے حکمران ہیں, آپ اس ملک کے افسر ہیں, آپ اس ملک کے متعلقہ محکموں کے ارباب اختیار میں سے ہیں. آپ نے بھی انہی میں سے کسی ایک قبر میں جانا ہے, اور الٹیمیٹلی یہی ہمارا سفر آخرت ہے. ہم اگر آج زندہ ہیں, کسی منصب پر ہیں, اللہ نے ہمیں کوئی اختیار دیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے ان لوگوں کی آخرت اور ان لوگوں کی تدفین اور ان کے مرنے کے مراحل کو آسان کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے.